شود نصیب دشمن کے شود ہلاک دیگر چلے دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو گردنیں بھی اس وجہ سے سنبھال کے رکھی ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے ہم اپنی گردنیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اب اتنا ادراک تو جانور کو بھی ہے، اتنا سمجھ تو جانور کو بھی ہے۔ آپ نے دیکھا قربانی کے دن جانور کس طرح چل رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کسائیوں کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے اور دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ ذبح نہیں کرنے دیتے۔ چھری کو اتنا سمجھ تو جانور کو بھی ہے کہ جب چھری چلتی ہے تو جان جاتی ہے، خون نکلتا ہے، سب کچھ ان کو پتا ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا قصاب کی چھری اور ہے، رسالت آپ کی چھری اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسائی ذبح کرے تو جان جاتی ہے، اگر مدینے کا ماہی ذبح کرے تو جان ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو جانور کو بھی پتا ہے اور وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا عقیدت یہ نہیں ہے، سیرت یہ نہیں ہے کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں۔ سیرت محبت یہ نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی چھری بھی ہمیں میٹھی لگتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام ہے، وہ ہمارے امام الانبیاء ہیں۔ اتنا تو جانور کو بھی پتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان سے محبت کا انداز بندے کا کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اگر شان عطا فرمائی ہے تو میرے اپنے ادب کرنے والوں کو یہ سب کچھ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ بات تو انسانوں کے حوالے سے بھی محبت ہو گئی، جانوروں کے حوالے سے بھی ہو گئی۔ اب نباتات کی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک وادی میں اپنی بکریاں چلا رہا تھا، میں نے دیکھا ہمارے نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں آپ آرام کرنے لگے، آپ کی آنکھ لگ گئی، حضور سو گئے۔ میں نے دیکھا وادی کے دوسرے کنارے پر ایک درخت کھڑا تھا، وہ چلتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنی شاخوں کو جھکایا ہے اور آپ کے قدموں پر لگا کر اپنی شاخیں کو واپس چلا گیا۔ حضرت امام بصیری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی نقل کیا، فرمایا جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی سکن بنا قدمی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو یہ ہے اگر آپ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر آپ بلائے تو درخت چل کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ شان میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جو حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت دوسرے کنارے پہ کھڑا ہے، وہ چلتا ہوا آیا ہمارے نبی علیہ السلام کے قدموں پر اپنی شاخیں لگا کے وہ واپس چلا گیا۔ ورنہ جب ہمارے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے، ایک درخت وہاں سے آیا آپ کے قدموں کی طرف، ورنہ اس نے بوسے دیے پھر واپس چلا گیا۔ اب دیکھیں صحابی کا عقیدہ، پھر ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیں۔ وہ صحابی یہ جانتا تھا حضور علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور جو بندہ نیند میں ہو اس کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ تھا یہ سو بھی جائیں تو زمانے کی خبر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام کی آنکھ بھی لگ جائے پھر بھی پتا ہے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خود ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا لوگوں میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل بیدار رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یعلا بن مرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یال بن مرہ الشجرۃ استاذنت ربھا عز وجل ان تسلم علیہ، فرمایا کہ جب اس درخت نے مجھے دیکھا ہے، میں یہاں پہ آرام کر رہا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ اے میرے رب مجھے اجازت دے، تیرا محبوب آج یہاں پہ سو رہا ہے، آج آرام کر رہا ہے، میری قسمت جاگی، حضور کا دیدار ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، لہٰذا مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام تو پڑھ کے واپس آ جاؤں، ورنہ میرے رب نے اس کو اجازت دی ہے۔ یہ درخت رب سے اجازت لے کے میری بارگاہ میں آیا تھا، مجھ پر درود و سلام پڑھ کے یہ واپس چلا گیا، تو وہ بھی زبان حال سے کہہ رہا تھا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جلوہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، سبحان اللہ، تو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ان احباب کی جن کو حضور علیہ السلام اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، تو مجھے پتا چلا ہمارے ان احباب میں سے بھی یقیناً ایک ساتھی عمرے کی سعادت پہ جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے عمرے قبول فرمائے، آمین انہی کے لیے میں نے شعر پڑھا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ بھی انداز یہی ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ السلام کی بارگاہ میں جا کر آپ کیمرے کو کھول کر لوگوں کو نہ دکھاتے پھریں، اپنی سیلفیاں نہ بناتے پھریں، بلکہ سر جھکا کر یہ جو ہے انداز ہو، اور زبان حال سے یہ جملے ہونے چاہیے کہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، سبحان اللہ، جلوہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے، سبحان اللہ، بندے کا انداز سبحان اللہ چاہیے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے، حضور علیہ السلام اس کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، مومن کا سلام سنتے بھی ہے، جواب دیتے بھی ہے، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا لوگوں جس بندے نے میری قبر انور کی زیارت کی، میں نبی پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تبارک و تعالی ہمارے بھائی کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین، سب کو اللہ رب العزت با ادب حاضری کی توفیق